کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی. میں ساری دنیا سے بیزار اپنی چھوٹی سی دکان پہ بیٹھا تھا. نہ جانے کیوں میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. اسی لیے تو بے وجہ ہی میں رات گئے تک دکان پہ بیٹھا رہتا تھا. گھر جاتے ہی پریشانیوں اور گھریلو اخراجات کا ایک انبار روزانہ میرے سامنے پیش کیا جاتا. بار بار مجھے یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ مجھے اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں. غربت میرے نصیب میں لکھی تھی، لیکن اسے اپنے سے الگ کرنا میرے ہاتھ میں نہیں تھا. لیکن اتنی جلدی یہ ممکن بھی نہیں تھا. رات کے 11 بجنے کو تھے. یوں تو ہر طرف سناٹے کا راج تھا. ظاہر ہے اس سردی میں کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اپنے گھر سے نکلے گا سردی میں مرنے کے لیے. میں جانتا تھا کہ میری اماں گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا ان کے پورے دن کا رونا شروع ہو جاتا. کبھی کہتی کہ برابر والے گھر میں آج بڑی دعوت تھی، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں. تو کبھی کہتی کہ فلانی کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے، لیکن میری بیٹی ابھی تک اپنے باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی ہے. میں ان کی پریشانیاں سمجھتا تھا، لیکن روز روز ایک ہی بات کا دہرانا مجھے غصہ دلاتا تھا. آخر میں بھی تو حالات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا. اپنی کالی موٹی چادر جس میں جگہ جگہ سوراخ ہوئے پڑے تھے اپنے ارد گرد لپیٹے میں سردی سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. تبھی اچانک ایک کار میری دکان کے پاس آ کر رکی. اس میں اترنے والی 3 امیر زادیاں تھیں جن کے خوبصورت پہناوے بتا رہے تھے کہ شاید وہ کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہیں. ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے مسحور کر دیا تھا. میں سر جھکا کر بیٹھ گیا. تبھی وہ تینوں میری دکان پر آئیں. میں نے دیکھا ایک لڑکی جو ان دونوں سے زیادہ خوبصورت تھی. اس کے سفید پاؤں اس کالی رات میں بھی خوب چمک رہے تھے. اس کے ایک پاؤں میں جوتی تھی جبکہ دوسرا خالی تھا، اور وہ خالی پاؤں کی جوتی اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی. شیشے سے بنی ہوئی کانچ کی خوبصورت سینڈل میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی. وہ ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. پھر دوسری لڑکی مجھ سے کہنے لگی، موچی جلدی سے اس کی جوتی سلائی کر دو، ہمیں شادی پہ جانا ہے. میں جلدی اپنا کام کرنے لگا. اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ نظر اٹھا کر دوبارہ سے اس مہجبین کو دیکھ لوں جو بالکل میرے سامنے ہی کھڑی ہنس ہنس کر اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی تھی. خوبصورت زیورات ملبوسات پہنے وہ لڑکیاں بہت امیر گھرانے کی لگ رہی تھیں. پھر جیسے ہی میں نے سینڈل سلائی کی تو انہوں نے اپنے پرس میں سے مجھے کافی سارے پیسے نکال کر دے دیے. میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. کہنے لگا کہ میرے کام کے بہت معمولی پیسے بنتے ہیں. پھر دوسری لڑکی ہنس کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں موچی، یہ بھی رکھ لو، ویسے بھی تم شکل سے غریب لگتے ہو. اس لڑکی کی اس بات نے حقیقتاً مجھے دکھ پہنچایا تھا. میرے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے تھے. پھر انہوں نے میرے سامنے وہ پیسے رکھے اور چلی گئیں. تبھی اچانک اس خوبصورت لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تھا. اس کے چہرے کی مسکراہٹ عجیب سی تھی. پھر وہ بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی. ان کے پڑے ہوئے پیسے میرے سامنے ہی تھے. اگر میں 2 دن بھی اس دکان پر بیٹھتا تو اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا جو وہ امیر زادیاں مجھے ایک ہی سینڈل سلائی کرنے کے دے گئی تھیں. میں نے وہ پیسے اٹھا کر خاموشی سے جیب میں ڈال لیے. دکان بند کر کے اٹھنے ہی والا تھا جب اچانک میری نظر زمین پر پڑکتی چمکتی ہوئی خوبصورت پازیب جو غالباً اسی خوبصورت لڑکی کے پاؤں سے نکل کر گری تھی وہ میں نے اٹھا کر دیکھی. پھر اسے اپنی جیب میں ڈال لیا. اب میرا رخ گھر کی طرف تھا. آج معمول سے زیادہ پیسے میری جیب میں تھے. سوچنے لگا کہ آج اماں مجھے اتنی باتیں نہیں سنائیں گی. میرا نام خیام ہے. میرے والد پیشے کے لحاظ سے ایک موچی تھے. ہمارا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا. کسی طرح کر کے میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی. مجھے اپنے باپ کے پیشے سے سخت نفرت تھی کیونکہ پورا دن وہ دکان پر کام کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں اپنے کام کا معمولی معاوضہ ہی ملتا تھا. اور پھر یہ ایک تحقیر آمیز کام تھا جہاں پر انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی. لوگ اپنے پھٹے پرانے جوتے سلائی کرواتے، بدلے میں چند سکے ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے. یوں تو ہر پیشہ ہی محنت طلب ہوتا ہے، لیکن کم از کم ان کا معاوضہ تو مناسب ہوتا ہے. لیکن موچی اس پیشے میں تو غربت کے ساتھ ذلت بھی تھی. اسی لیے میں ہرگز اپنے والد کا پیشہ نہیں اپنانا چاہتا تھا. دل لگا کر انٹر تک تعلیم حاصل کی. سوچتا تھا کہ کم از کم کسی فیکٹری میں معمولی سی نوکری تو مل ہی جائے گی. لیکن ہم غریبوں کی ایسی قسمت کہاں. جب 1 سال تک مجھے کہیں نوکری نہ ملی تب گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے اپنے والد صاحب کا کام سیکھنا شروع کر دیا. جانتا تھا کہ مستقبل میں بھی ایک موچی ہی کہلاؤں گا. جتنا دور اس پیشے سے بھاگتا تھا آخرکار نصیب میں یہی لکھا تھا. پھر میں نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا. 3 جوان بہنوں کی شادیاں کرنی تھیں. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم 6 افراد رہائش پذیر تھے. ایک بہن مجھ سے بڑی جبکہ 2 چھوٹی تھیں. گھر میں دال روٹی چل ہی رہی تھی. ابا نے اب دکان پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا
کیونکہ اس وقت سردی کا موسم میں ان کی کمر میں شدید درد ہو جاتا تھا۔ ایسے میں وہ گھر پر ہی آرام کرتے تھے۔ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اس بڑھاپے اور بیماری کی تکلیف میں وہ اب کوئی کام کرے۔ گھر پر بہنیں بھی تھوڑی بہت سلائی وغیرہ کر کے میرے ساتھ اخراجات میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھیں۔ ویسے بھی میری بہنیں اور امی بہت محنتی تھیں۔ امی نے اس بڑھاپے میں بھی سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، جبکہ تینوں بہنیں سلائی کر کے محلے پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سیتی تھیں، تو بدلے میں چند سکے ان کے ہاتھ پر رکھ کر چلی جاتی تھیں۔ امی کہتی تھی کہ ان پیسوں میں سے ان کا تھوڑا تھوڑا کر کے جہیز بنا رہی ہوں، تاکہ کل کو شادی ہو تو اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ مجھے اپنی سب سے بڑی بہن کی فکر تھی، جس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ ابھی تو کہیں اس کا رشتہ بھی نہیں لگا تھا، اور پھر ہم جیسے غریب گھر میں بھلا کس نے رشتہ کرنا تھا؟ کیونکہ آج کل تو لوگ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ بہو آئے گی تو جہیز کتنا لائے گی۔ شاید اسی وجہ سے ابھی تک میری بہن کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا تھا، جسے آنکھیں بند کر کے ہم ہاں کر دیتے۔ پھر اس دن بھی میں رات گئے تک دکان پر بیٹھا ہوا تھا، جب یہ تینوں خوبصورت لڑکیاں آدھی رات کو میری دکان پر آئیں۔ معاوضے سے زیادہ پیسے تو دے گئی تھیں، ساتھ میں اس خوبصورت لڑکی کی سونے کی پائل بھی میری دکان پر گر گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر کبھی وہ لڑکی دوبارہ آئی تو میں اس کی یہ امانت اسے دے دوں گا۔ یوں میں نے اسے کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر اپنی کتابوں میں چھپا دیا تھا۔ اماں کے ہاتھ پر جب میں نے پیسے رکھے تو کہنے لگی، ارے لگتا ہے آج میرے بیٹے کی زیادہ سیل ہوئی ہے، اللہ تیرے کاروبار میں ترقی دے۔ مجھے بہت زیادہ چڑ ہوئی تھی۔ میرا کون سا لاکھوں کا بزنس تھا، ایک معمولی سی موچی کی دکان تھی جہاں پر لوگ اپنے جوتے بنوانے میرے پاس آتے تھے۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بار بار نگاہوں کے سامنے اسی خوبصورت لڑکی کا چہرہ آتا رہا۔ جس طرح سے پلٹ کر اس نے میری طرف دیکھا تھا، یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھ جیسے غریب پر بھی ایک نگاہ ڈال سکتی ہے۔ شکل و صورت میری اتنی بری نہیں تھی، میرا رنگ گورا چٹا، قد و قامت اونچا تھا۔ ویسے بھی پٹھان خاندان ہونے کی وجہ سے میری آنکھیں ہری تھیں۔ اکثر لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے تھے کہ تمہیں تو ڈراموں میں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا قد کاٹ ایسا ہے۔ تمہارے جیسے خوبصورت لڑکوں کو تو لوگ بھاگ بھاگ کر ڈراموں میں لیتے ہیں۔ میں ان کی اس بات پر مسکرا دیتا تھا۔ ایسے کام کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، ساتھ ہی کوئی بڑی سفارش بھی، ورنہ ہم جیسے غریب کو تو لوگ دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ اس رات بھی میں گہری سوچوں میں ڈوبا اکیلا ہی اس بازار میں بیٹھا تھا۔ آس پاس کی ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں، لیکن رات کے 11:30 ہو گئے تھے۔ میں ابھی تک خالی ہاتھ ہی بیٹھا تھا۔ آج صرف میں نے چند 100 روپے ہی کمائے تھے۔ سوچ رہا تھا کہ یہ پیسے لے کر گھر جاؤں گا تو اماں کا اترا ہوا چہرہ کیسے دیکھوں گا۔ آس پاس پھیلا سناٹا بتا رہا تھا کہ سارے لوگ دبک کر اپنے بستروں میں سوئے پڑے ہیں، جبکہ مجھ جیسا غریب اس لیے دکان کھول کر بیٹھا تھا کہ اتنے معمولی سے پیسے لے کر گھر کیسے جاؤں۔ تبھی اچانک سے ہی شوخ چنچل ہنسنے کی آوازیں دور گلی سے سنائی دینے لگیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ لڑکیاں باتیں کرتی ہوئی اسی طرف آ رہی ہیں۔ میں حیران تھا کہ آدھی رات کو کون لڑکیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب تیز خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو بالکل ویسی ہی تھی جیسی ان لڑکیوں کے وجود سے آئی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ تینوں خوبصورت لڑکیاں میری دکان کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، افسوس کرنے لگا کہ اس لڑکی کی وہ امانت تو لے کر ہی نہیں آیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ پھر ایک لڑکی نے وہ تھیلا میرے ہاتھ میں دیا، کہنے لگی، لو موچی، یہ ساری جوتیاں سلائی کر دو۔ وہ جوتیاں تعداد میں کئی زیادہ تھیں۔ میں حیران رہ گیا، بھلا اتنی ساری جوتیاں یہ لڑکیاں میرے پاس کیوں لے کر آئی ہیں؟ لیکن مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ میں جلدی جلدی ان کی خوبصورت سینڈل سلائی کرنے لگا۔ انتہائی خوبصورت مہنگی شیشے سے بنی ہوئی وہ جوتیاں، ایسے لگتا تھا جیسے کسی دوسری دنیا کی ہیں۔ اکثر میرے پاس لوگ اپنا پھٹا پرانا جوتا ہی سلائی کروانے آتے تھے، لیکن یہ شیشے کی سینڈل تو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ کچھ مردانہ جوتے بھی تھے جو اتنے بڑے بڑے تھے کہ انہیں دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے بڑے سے بڑا سائز دیکھا ہے، لیکن اتنے بڑے سائز کا جوتا میں نے آج تک سلائی نہیں کیا تھا۔ تینوں لڑکیاں میرے سامنے ہی بیٹھ گئیں، جبکہ وہ خوبصورت لڑکی جس کی پازیب کل دکان پر گری تھی وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی پہنی ہوئی ایک پائل دکان پر گر گئی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کل میں وہ آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ چنچل ہنسی تھی۔ میں شرما گیا۔ پھر دوسری لڑکی کہنے لگی، ہاں اس نے جان بوجھ کے پائل گرائی ہوگی، اسے ایسے کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ نہ جانے کیوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ پھر میں چپ چاپ وہ ساری جوتیاں سلائی کرتا رہا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی،
تم اتنی رات کو اس دکان پر کیوں بیٹھتے رہتے ہو؟ باقی لوگوں کی طرح گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو میں اداسی سے کہنے لگا کہ باقی لوگوں کے پاس دولت اور پیسہ ہے، اسی لیے وہ سکون سے اپنے گھر میں موجود ہیں، جبکہ میرا نصیب ان چیزوں سے خالی ہے، اسی لیے بس گھر جانے کو میرا جی نہیں کرتا۔ میری بہت سی مجبوریاں ہیں، انہی پریشانیوں کو لے کر میں دکان پر بیٹھا رہتا ہوں۔ پھر دوسری لڑکی کہنے لگی، او ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم ایک غریب موچی ہو۔ تم انسانوں کے لیے پیسہ کس قدر قیمتی ہوتا ہے۔ ویسے یہ میری سہیلی ہے، اس کا نام نیلم ہے، میرا نام اجالا ہے، اور یہ دیا ہے۔ وہ تینوں ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروا رہی تھیں۔ تینوں کے نام ہی بہت خوبصورت تھے، بالکل ان کی شکل و صورت جیسے۔ تینوں امیر زادی لڑکیوں کا مجھ سے اس طرح بات کرنا بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں آج اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب نوجوان تصور کر رہا تھا۔ پھر ان ساری جوتیوں کو سلائی کروانے کا معاوضہ انہوں نے اچھا خاصا دیا تھا۔ میں ان کی مہربانی کا شکریہ ادا کرنے لگا تو ان میں سے ایک کہنے لگی، اب تو ہمارا آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں چلتی بنی۔ آج ڈھیر سارے پیسے گھر لے کر گیا تو اماں کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایک موچی بھی اتنے پیسے کما سکتا ہے۔ رات کو لیٹا تو اس خوبصورت نیلم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا، ایسے لگتا جیسے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں دعا کر رہا تھا کہ کل بھی وہ میری دکان پر ضرور آئے، لیکن پھر تو جیسے یہ ہر روز ہونے لگا۔ وہ آدھی رات کو میری دکان پر آتی، ڈھیروں ڈھیر سینڈل سلائی کروا کر لے جاتی، بدلے میں مجھے پیسے بھی اچھے خاصے دے دیتی تھیں۔ ان تینوں میں سے نیلم بالکل خاموش رہتی تھی، وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بلکہ مسکرا کر مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں ہی کیوں میری دکان پر آتی ہیں، لیکن میں اپنے اندر اتنی ہمت نہ پیدا کر سکا۔ وہ تینوں لڑکیاں مجھ پر بہت مہربان ہو گئی تھیں۔ ہفتے میں 2 دفعہ میری دکان پر آتی تھیں اور مجھے مالا مال کر کے چلی جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ کر کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ پھر ایک دن بڑی بہن کہنے لگی، خیام، لگتا ہے تمہاری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے، تبھی تو آہستہ آہستہ ہمارے حالات بدلنے لگے ہیں۔ اب میں اسے کیا کہتا کہ حالات بدلنے والی وہ تینوں امیر زادیاں ہیں جو مجھ پر بہت مہربان دکھائی دیتی ہیں۔ اب جس دکان کو میں کرائے پر لے کے بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ اسے خرید لوں تاکہ ماہانہ اس کا کرایہ نہ دینا پڑے۔ اگر حالات بدلے تو میں اس موچی کے پیشے کو چھوڑ کر دوسرا کوئی پیشہ اپنا لوں گا، کیونکہ یہ ایک تحقیر آمیز کام تھا۔ یہی بات جب میں نے ابا سے کہی تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگے، بیٹا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کام سے تمہیں اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں، کل کو دوسرا کاروبار کرو گے تو کہیں وہ کاروبار برباد نہ ہو جائے۔ تمہیں کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ اب میں مایوس ہو چکا تھا، اسی پریشانی میں مبتلا تھا جب ایک دن آدھی رات کو وہ تینوں میرے پاس آئیں۔ پھر اجالا نام کی وہ لڑکی کہنے لگی، موچی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل یہ جو میری سہیلی نیلم ہے، یہ تمہیں بہت پسند کرنے لگی ہے۔ اس کا تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ کیا تم بھی اسے پسند کرتے ہو؟ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس حسینہ کے خواب میں آنکھوں میں سجا رہا تھا وہ بھی مجھے دل ہی دل میں چاہتی ہوگی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اجالا کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ پسند نہیں۔ کیا تم اسے مایوس واپس لوٹا دو گے؟ میں گھبرا گیا۔ پھر کہنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی آپ کی سہیلی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اپنی اوقات دیکھ کر میں نے کبھی یہ بات سوچنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ آپ جانتی تو ہیں کہ میں ایک غریب موچی ہوں، اور کہاں آپ تینوں اتنے اچھے گھرانے کی لڑکیاں ہیں۔ میں تو ایسے خواب سوچنا بھی ان کی تحقیر سمجھتا ہوں۔ میری بات سن کر نیلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اجالا خوش ہو کر کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ دل ہی دل میں تم بھی نیلم کو پسند کرتے ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اجالا کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم جلد ہی تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوائیں گے، تم کبھی چلنا ہمارے ساتھ۔ اب میں نے حامی بھر لی تھی۔ جب قسمت مجھے حالات بدلنے کا ایک موقع دے رہی تھی تو پھر میں پیچھے کیوں ہٹتا؟ یہی سوچ کر اب میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ گھر گیا تو میرے چہرے کی خوشی ماں نے دیکھ لی۔ کہنے لگی، آج تو میرا بیٹا بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگا، ماں، آج تیرے بیٹے کی قسمت جلد ہی بدلنے والی ہے۔ تو نہیں جانتی، آج میں اپنے آپ کو اس دنیا کا خوش نصیب انسان تصور کر رہا ہوں۔ پوری رات میں اس حسینہ کے خواب دیکھتا رہا جس کی جھیل جیسی آنکھیں، سفید رنگت اور لمبے لمبے سیاہ بال، ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے۔ یوں تو شکل و صورت کا میں بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن غربت نے میری ساری خوبصورتی ڈھانپ دی تھی۔
میں خوبصورت ہوتے ہوئے بھی ایک بدصورت نوجوان کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ کسی لڑکی کا خواب دیکھنا بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب نیلم کی سہیلی نے میرے سامنے یہ کہا کہ نیلم مجھے پسند کرتی ہے، تب میں نے بھی اپنے دل کی بات انہیں بتا دی۔ پھر میں نے کتابوں میں رکھی اس کی خوبصورت پائل دیکھی، جو آج بھی میں نے سنبھال رکھی تھی۔ میں نے وہ اسے واپس نہیں کی تھی، کسی نشانی کی طرح اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں اب روزانہ صاف ستھرا لباس پہن کر دکان پر جاتا تھا۔ آس پڑوس کے دکاندار حیران تھے کہ خیام آج کل اتنا کیسے بدل گیا ہے۔ وہ چپکے چپکے مجھ سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ امیر زادیاں رات کے اندھیرے میں میرے پاس آتی ہیں، اسی لیے میں یہ راز کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ جب ساری دکان والے اپنی اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے تبھی وہ آیا کرتی تھیں، لیکن میں ایک دن رات گئے تک ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آئی۔ میں بہت مایوس ہو گیا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں جلد ہی اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ ہمارا گھر یہاں سے بہت دور ہے، اسی لیے تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ میں اسی لیے تیار ہو کر آیا تھا، لیکن رات کے 2 بج گئے تھے، وہ میری دکان پر آئی ہی نہیں تھی۔ پھر میں مایوسی سے اٹھ کر گھر چلا گیا۔ پھر 2 دن گزر گئے، میرا انتظار ہی رہا، لیکن تیسرے دن آخر کار وہ میرے سامنے موجود تھیں۔ رات کے 12 بجے جب میں اٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا تو اچانک سے ان کے ہنسنے بولنے کی آوازیں دور گلی سے سنائی دینے لگیں۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کا بہت دنوں سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ کیوں نہیں آئی؟ تو اجالا کہنے لگی کیونکہ 2 دن سے تمہاری ساتھ والی دکان کا مالک ہماری تاڑ میں تھا، وہ چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اتنی رات تک دکان پر کیوں بیٹھے رہتے ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میں اچھل پڑا۔ میں بے یقینی سے دیکھا تو کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ لوگ تمہاری جاسوسی کرنے لگے ہیں، اسی لیے اب ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ تم نہیں جانتے ہم اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہاں آتے ہیں، صرف اور صرف اپنی اس سہیلی کی خاطر، کیونکہ نیلم تم سے محبت کرتی ہے، وہ پہلے ہی دن سے تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ سچ میں ہی نیلم ہر وقت مجھے دیکھتی رہتی تھی، اور اب تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کل جمعرات کی رات ہم تمہیں اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ اس دن ہمارے گھر ایک خاص تقریب ہوتی ہے، سارے مہمان جمع ہو کر تمہارا استقبال کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگی کیا تم ہمارے گھر والوں کے سامنے اس بات سے مکر تو نہیں جاؤ گے کہ تم نیلم کو پسند کرتے ہو؟ نیلم بھی اس بات سے پریشان دکھائی دیتی تھی، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں بھی اس سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اور اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں تو یہ بات مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر تینوں کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی، اور میں تو ویسے ہی اپنی قسمت بدلنے کے خواب دیکھ رہا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدل رہے تھے۔ وہ تینوں مجھ پر مہربان ہو چکی تھیں۔ سب سے زیادہ نیلم کو میں جانتا تھا کہ وہ جس طرح سے مجھے دیکھتی ہے اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر آج رات میں نے اپنا سب سے اچھا جوڑا نکال کر پہنا۔ میں ان کے گھر والوں کے سامنے ایک موچی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر جانا چاہتا تھا، تاکہ وہ مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیں۔ آخر کو ان کی بیٹی اتنی خوبصورت تھی، پیسے والی، اور میں ایک غریب موچی، بھلا میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ لیکن پھر بھی میں چاہ رہا تھا کہ نیلم کے گھر والوں کو میں پہلی نظر میں پسند آ جاؤں۔ اماں اور بہنیں میری تیاری دیکھ رہی تھیں۔ اماں بار بار پوچھ رہی تھیں کہ آج میں اتنا کیوں بن سنور رہا ہوں، لیکن میں نے انہیں کچھ بتا کر ہی نہ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب ساری بات طے ہو جائے گی پھر ہی انہیں بتاؤں گا کہ ان قریب ہمارے پورے گھر کی قسمت بدلنے والی ہے۔ میرا رشتہ ایک امیر گھر میں ہو جائے گا تو میں اپنی تینوں بہنوں کی شادی شہزادیوں کی طرح کروں گا۔ پھر رات کے 12 بجے مجھے وہی ہنسنے کی آواز آئی، ان کی تیز خوشبو، پائل کی چھن چھن، ساتھ ہی گلی کا سناٹا، یہ سب مل کر عجیب و غریب ماحول بنا رہا تھا۔ آج تو میں نے دکان بھی نہیں کھولی تھی، لیکن دور دور تک گلی کا جائزہ لیا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ انہیں سخت ناپسند تھا کہ کوئی ان لڑکیوں کو آتا جاتا دیکھے۔ پھر اجالا ہنستے ہوئے کہنے لگی واہ موچی، آج تو تم بالکل ہیرو کی طرح لگ رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر والے تو تمہیں دیکھتے ہی نیلم کی شادی تم سے کر دیں گے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا، بڑا ہی خوش ان کے ساتھ جانے لگا۔ پیدل ہی پیدل وہ تینوں ہنستے ہوئے میرے ساتھ آگے چل رہی تھیں، جبکہ میں چل چل کر تھک گیا تھا، لیکن ان کا گھر آ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اکتا کر پوچھنے لگا کہ تمہارا گھر کہاں پہ ہے؟ وہ تینوں پیچھے مڑیں اور بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائیں، پھر کہنے لگیں بس یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے۔ جب ہم نہیں تھکتے تو تم کیسے تھک گئے موچی؟
चलो हिम्मत करो, अभी थोड़ा सफ़र बाकी है। फिर जैसे ही बस्ती का रास्ता ख़त्म हुआ, एक घना जंगल शुरू हो गया था। उस वीरान और खौफनाक सी जगह पर मैं पहले कभी नहीं आया था। आसपास का मंजर मुझे हिला रहा था, जबकि वो तीनों ऐसे चल रही थीं जैसे उनके लिए ये मामूल की बात हो। मुझे अब घबराहट ने घेर लिया। यहाँ तो आसपास दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान ना था। साथ ही जानवरों के चिंगाड़ने और दरख्त से निकल निकल कर आने वाली चिमगादड़ों ने अजीब सर्द सा माहौल बना रखा था। तभी लजीज खाने की खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैं हैरान रह गया। जैसे ही घने जंगल से निकल कर आगे गया तो सामने ही एक बड़ा सा महल दिखाई दिया, जिसमें से धुआं सा उठता नजर आ रहा था। फिर उजाला मुड़कर कहने लगी कि बस तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो देखो सामने हमारा घर है। मैं सुन सा हो गया, क्योंकि उस बंगले के अलावा तो कोई आसपास छोटा मोटा घर भी मौजूद नहीं था। एक तन्हा जगह पर खड़ा ये बंगला अजीब हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। दिल चाह रहा था कि उल्टे कदमों वापस भाग जाऊं, लेकिन इतनी हिम्मत ही ना हुई। ऐसे लगता था जैसे मेरे कदम यहीं पर जम गए हों। फिर भी मैं हिम्मत करके उनके साथ चले जा रहा था। फिर उनसे कहने लगा, आप लोग इतनी दूर से मेरी दुकान पर आती थी रोज़ाना, तो मुश्किल तो होता होगा। वो तीनों खिलखिला कर हंसी। फिर कहने लगी, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, सब काम आसान हो जाते हैं। उनका पुरस्रार सा अंदाज मेरी समझ में नहीं आया था। अभी थोड़ी ही आगे गया था कि एक वीरान सी जगह पर मैंने कई जानवरों के कटे हुए सर देखे। उनकी खालें भी ज़मीन पर बिखरी पड़ी थीं। उस खौफनाक मंजर ने मेरा दिल दहला के रख दिया था। मुझे यूं डरता देखकर उजाला कहने लगी, अरे आज हमारी महफिल है, इसीलिए ये सब जानवर काट के इनका गोश्त पकाया जा रहा है। डरो मत, अभी से ही डर रहे हो तो फिर घर वालों का सामना कैसे करोगे। अब मैं खामोश हो गया था। जो ही उनके साथ अंदर गया तो मुझ पर हर तरफ से फूलों की बरसात शुरू हो गई। इतना शानदार इस्तकबाल। तभी मैंने ऊपर निगाह की, जहाँ से मुझ पर फूल गिर रहे थे। मैं बुरी तरह चीखने लगा। खौफनाक शक्ल वाली अजीबोगरीब लड़कियाँ मेरे ऊपर फूल बरसा रही थीं। उनके लंबे लंबे हाथ जब ऊपर होकर फूल फेंकते तो वो दूर दूर तक बिखर जाते थे। सामने ही तख्त पर एक दियोकामत शख्स बैठा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी 100 साल पुराने ज़माने में पहुंच गया हूं, क्योंकि मैंने अपनी दुनिया में अभी तक ऐसा कोई मंजर नहीं देखा था। फिर नीलम बड़ी शान से चलती हुई उस शख्स के साथ जाकर बैठ गई। तभी वो झुक कर उस तख्त पर बैठे हुए आदमी से कहने लगी, सरदार हम इसे ले आए हैं, आपकी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये नौजवान तो इस कदर आशिक हो गया है कि ये नीलम से शादी करने पर तैयार है। फिर सब खुश होकर तालियां बजा रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि अजीब सा खौफ मुझे अपनी लपेट में ले रहा था। ऐसे लगता था मैं इंसानों के बीच में नहीं हूँ, बल्कि किसी दूसरी मखलूक के दरमियान में आ गया हूँ। उनका रहन सहन, पहनावा, खाने पीने का तरीका, सब कुछ बहुत अलग था। तभी तख्त पर बैठे शख्स ने एक तरफ इशारा किया तो एक खौफनाक औरत बड़े से थाल में कुछ रख कर लेकर आई। जो ही वो कपड़ा हटा तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर एक चमकता हुआ ताज रखा गया था, जिस पर छोटे छोटे हीरे लगे थे। ऐसा ही ताज उस शख्स ने भी पहन रखा था। फिर वो ताज उठाकर मेरे सर पर पहना दिया। एक बार फिर सब खूब तालियां बजा रहे थे। वहाँ पर एक रश जमा था। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। फिर वो सरदार नाम का शख्स उजाला और उसकी सहेली से कहने लगा, इस नौजवान के तासुरात बता रहे हैं कि इसे हमारी हकीकत मालूम नहीं। क्या तुमने इसे अभी तक नहीं बताया कि हम लोग कौन हैं? नीलम बुरी तरह घबराई। फिर उजाला कहने लगी, मुझे नीलम ने मना किया था। उसका कहना था कि हकीकत जानकर ये नौजवान कभी भी हमारे साथ नहीं आएगा, इसीलिए हमने ये बात इससे छुपाई है। लेकिन अगर आप इसे ये बात बता भी देंगे तब भी मुझे यकीन है कि ये नीलम से ज़रूर शादी करेगा। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। न जाने अब मुझ पर क्या हकीकत खुलने वाली थी। वो रात जिससे मैं बचना चाहता था, मैं उस राज को जाने बगैर यहाँ से भाग जाना चाहता था। ऐसा लगता था कुछ अनोखा मेरे साथ होने वाला है। थोड़ी ही देर में आखिरकार वो राज मेरे सामने आ गया। जब तख्त पर बैठा वो सरदार मेरे सामने आया, कहने लगा, क्यों नौजवान, क्या तुम वाकई मेरी बेटी से शादी करोगे? वो तुम्हारे इश्क में पागल हो गई है। मैंने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया था। फिर वो पलटा, कहने लगा, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हकीकत जानने के बाद भी तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरोगे। अगर तुमने अपनी बात की वादा खिलाफी की तो तुम्हारी सज़ा सिर्फ मौत होगी। तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे। मैंने उनसे वादा कर लिया था। मैं उन सब के शिकंजे में बुरी तरह फंस गया था। अजीबोगरीब आने वाली खुशबू अब मुझे बदबू लग रही थी।
ان کی یہ رنگین زندگی، حبس زدہ ماحول، خوفناک چہروں والی آس پاس موجود لڑکیاں، دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤں۔ شاید یہاں آ کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ پھر وہ شخص میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جانتے ہو یہ کس کا محل ہے؟ یہاں پر رہنے والے ہم سارے جنات ہیں، یہ محل ہمارا ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جس حقیقت سے میں بچنا چاہ رہا تھا بالآخر وہ میرے سامنے آ ہی گئی تھی۔ میں یہاں کا شہنشاہ جنات ہوں۔ نیلم میری بیٹی ہے، اسے انسانوں کی دنیا بہت پسند ہے اور نوجوان لڑکے بھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کبھی بھی انسانوں کی دنیا میں نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی یہ مجھ سے چھپ چھپ کر اکثر تیار ہو کر انسانوں کی شادیوں کی تقریبات میں جایا کرتی تھیں۔ اس دن بھی شادی کی تقریب میں جا رہی تھی جب اس کا سامنا تم سے ہوا۔ وہ پہلی ہی نظر میں تم سے دل لگا بیٹھی۔ میں اسی بات سے ڈرتا تھا، اسے سمجھاتا تھا کہ انسان بے وفا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی جن زادی سے شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ نہ مانی۔ اس نے آخر کار انسانی روپ اختیار کیا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ روزانہ تمہارے پاس جانے لگی۔ میں نے آج تک اس کی کوئی بھی خواہش رد نہیں کی، اسی لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کی دونوں سہیلیوں نے مجھے بتایا کہ وہ انسان نیلم سے شادی کرنے پر تیار ہے، لیکن یہ حقیقت انہوں نے چھپا لی تھی کہ انہوں نے تمہیں اپنی سچائی نہیں بتائی۔ آج میں نے جب تمہارا اتنا شاندار استقبال کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی تم میری بیٹی سے شادی کرو گے تم اس قبیلے کے سردار بن جاؤ گے۔ میری اکلوتی بیٹی ہے جسے میں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ اب تم نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اس لیے تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اس کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ جنات سردار نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ نیلم جس کی حقیقت سے میں ناواقف تھا وہ ابھی بھی مجھے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا اصل چہرہ میرے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان سب کا روپ بدلنے لگا۔ وہ بھی بالکل ایسی لگ رہی تھی جیسی وہاں پر کھڑی باقی بدصورت جنزادیاں۔ اجالا کی شکل بھی بدل گئی تھی، ساتھ ہی اس کی ایک سہیلی کی بھی، جو میری دکان پر ان کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ ان کا اصل روپ دیکھ کر میں بری طرح چیخنے لگا، پھر پلٹ کر تیزی سے بھاگنے لگا، لیکن اچانک ہی سردار کے ہاتھ لمبے ہوئے۔ اس نے مجھے بری طرح سے اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ لیا، پھر دھیرے دھیرے وہ مجھے اپنے قریب لانے لگا۔ نیلم کی آنکھیں غضبناک ہو رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں حسد اور غصے کی تپش تھی۔ تبھی تھوڑی دیر میں وہ واپس انسانی روپ میں آ گئی۔ میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، میں بالکل بے دم سا ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ پھر وہ سردار کہنے لگا، تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ میری بیٹی سے ضرور شادی کرو گے، اسی لیے تمہیں یہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اجالا، تم میری خوابگاہ سے وہی صندوق لے کر آؤ جو میں نے اس نوجوان کے لیے رکھی ہے۔ اجالا دوڑی دوڑی گئی تھی، تھوڑی دیر میں وہ صندوق لے کر آ گئی۔ پھر اس نے وہ صندوق میرے سامنے کھول کر رکھی، کہنے لگا، یہ سب تمہارا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم پر ایک خاندان کی ذمہ داری ہے۔ تمہاری اس دنیا کے اندر اوقات ہی کیا ہے؟ ایک معمولی سے موچی جو لوگوں کے جوتے سلائی کرتا ہے۔ یہ دیکھو، دولت کا خزانہ، یہ سب میں تمہیں دے رہا ہوں، بس میری بیٹی جنزادی سے شادی کر لو۔ وہ صندوق اوپر تک خزانے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی خوفناک اور بھیانک بیٹی سے شادی کرنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر تھا۔ آج مجھے وہ اپنا موچی کا پیشہ بھی بہت عزیز لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی دوڑا دوڑا جاؤں اور اسی طرح موچی بن کر لوگوں کی خدمت کروں، لیکن جنات کے سردار نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج میں ان کے چنگل سے بچ کر نہیں جا سکوں گا۔ پھر اجالا غصے سے کہنے لگی کہ سردار، یہ موچی ایسے نہیں مانے گا، آپ اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ 3 دن وہاں رہے گا تو اور لوگوں کی حالت دیکھ کر اسے بھی عقل آ جائے گی۔ آخر اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی ہماری جن زادی نیلم کا دل توڑنے کی؟ اب میں خاموش تھا، لیکن سردار کہنے لگا کہ میں اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا، اس کے پاس سوچنے کا وقت ہے۔ 3 دن بعد مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ اس صندوق میں سے تھوڑی سی دولت تم اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ اس دولت کے بعد اپنے گھر والوں کو رویہ دیکھنا، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر چاہو گے تب بھی 100 سال کے اندر اتنی دولت نہیں کما سکو گے، جو میں صرف تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم میری بیٹی سے شادی کرنے والے ہو۔ اس نے 3 دن کے لیے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی، پھر ایک تھیلے میں وہ زیورات ڈال کر دیے۔ میں بے قراری سے باہر آنے لگا تھا، لیکن ان کے سردار کی آواز پر رک گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ 3 دن بھی میری نظر تم پر رہے گی، اگر تم چاہو بھی تو ہمارے جن زادوں سے بچ نہیں سکتے۔ اگر 3 دن بعد تم یہاں نہیں آئے تو میں تمہیں وہاں سے اٹھوا لوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی خوشی رد نہیں کروں گا، یہ تمہاری عاشق ہو چکی ہے،
اور تم نے بھی اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ یاد رکھنا صرف 3 دن بعد تمہیں اس محل میں واپس آنا ہوگا۔ پھر جیسے ہی میں محل سے نکلا میرے قدموں کو تو گویا پر لگ گئے۔ اب میں دوڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں زخمی ہو گئے، چپل بھی ٹوٹ گئی، لیکن مجھے کچھ فکر نہ تھی، بس میں جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ سردار کی دی ہوئی تھیلی ابھی بھی میرے پاس ہی تھی۔ میں نے دیکھا گھر کا دروازہ بند تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے دیوار پھلانگی، گھر کے اندر کود گیا۔ میرا سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ سارے گھر والے بے خبر سوئے پڑے تھے۔ اماں کو تو میں نے خود ہی بتایا تھا کہ میں اپنے کسی دوست کی شادی پر جا رہا ہوں۔ پھر سردار کی دی ہوئی تھیلی کھول کر دیکھی تو ان ہیروں کی چمک نے آہستہ آہستہ میری سوچ بدلنی شروع کر دی۔ میں تصور کر رہا تھا کہ میری تینوں بہنیں شہزادیوں کی طرح رخصت ہو گئی ہیں۔ ان کی شادی میں نے خوب جہیز مال و دولت دے کر انہیں رخصت کیا ہے۔ ابا کا ایک مہنگے ہسپتال سے علاج ہو رہا ہے، اماں بڑی شان سے نوکروں پر حکمرانی کر رہی ہے۔ ان سب چیزوں کا تصور کر کے میں مایوس ہو گیا تھا۔ نہیں، میں جنزادی نیلم سے شادی نہیں کروں گا، وہ بہت خوفناک ہے۔ ان کا پراسرار ماحول اور اس کے پاس کھڑی وہ ساری خوفناک جنزادیاں اس دنیا سے بالکل الگ ہے۔ ایسی ہی سوچوں میں مبتلا میں پوری رات پریشان رہا۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ لگ گئی۔ ہیروں کی وہ تھیلی میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی۔ صبح کسی نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ اماں تھیں جو مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا، تم رات کو کب آئے؟ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ ابھی تک بھاری ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ذہن میں جھماکا ہوا۔ جھٹ پٹ تکیہ اٹھا کر دیکھا تو وہ ہیروں کی تھیلی جوں کی توں رکھی تھی۔ پھر بڑی باجی کہنے لگی، مجھے خیام کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، ایسے لگتا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ اماں کہنے لگی، ہاں کل یہ خوبصورت بھی تو بہت لگ رہا تھا، کتنا تیار ہو کر گیا تھا، لگتا ہے اسے نظر لگ گئی ہے۔ میری آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میں جانتا تھا کہ میری تینوں بہنیں مجھ پر جان چھڑکتی ہیں، اور اماں ابا کا تو میں اکلوتا بیٹا تھا، ساتھ ہی زندگی کا سہارا بھی۔ ایسے میں تو ان سے جدا ہونے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے اماں کے ہاتھ پر وہ مخملی تھیلی رکھ دی۔ تینوں بہنیں پاس ہی کھڑی تھیں، ابا بھی بستر پر لیٹے تھے۔ ان کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، گولی دوائیوں پر ہی ان کا گزر ہو رہا تھا۔ اماں کہنے لگی، یہ تو نے کیا دیا ہے؟ بڑی ریشم سی تھیلی ہے، یہ تو کسی پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی۔ پھر جیسے ہی کھولا تو حیرت سے دنگ رہ گئی، کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھیں۔ میں سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ بہنوں نے بھی ان ہیروں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر باجی کہنے لگی، خیام، یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہیں چوری تو نہیں کر کے لائے؟ میں نے کہا، اماں میں پیدل جنگل کے راستے سے گھر کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں یہ مجھے وہاں سے ملی تھی۔ ایسا لگتا ہے کوئی ڈاکو کسی بینک سے چوری کر کے بھاگ رہا ہوگا، تو اس کی یہ تھیلی گر گئی ہوگی۔ چھوٹی بہنیں بہت معصوم تھیں، خوشی سے پاگل ہو گئی، بار بار اماں سے کہنے لگی، ہماری تو قسمت بدل گئی، اب بھائی موچی کا کام چھوڑ دیں گے، ویسے بھی انہیں اس کام سے بہت نفرت ہے۔ اماں بھی خدا کا شکر ادا کرنے لگی، بار بار ابا سے کہتی کہ دیکھو تو صحیح، میں کہتی تھی نا کہ میرا خیام قسمت کا بہت دھنی ہے، 1 منٹ میں اس کی قسمت بدل گئی۔ پھر اسی دن لاکھوں روپے ہمارے گھر آئے۔ لمحہ بھر میں قسمت کیا بدلی، گھر کے حالات بھی بدل گئے۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی، تو محلے کے آس پڑوس کے لوگ بھی خوشبو سونگھتے ہوئے اماں کے پاس بار بار آنے جانے لگے۔ لیکن میں نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ کسی کے سامنے بھی یہ راز بتانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت کیا تھی یہ میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ میرے گھر والوں کو اس مال و دولت کی کتنی ضرورت تھی۔ ان کی ساری پریشانیاں پیسوں سے جڑی تھیں۔ ابھی تیسرا دن ہی تھا جب باجی کا رشتہ ہمارے خاندان کے سب سے امیر لوگوں کے گھر سے آیا۔ اماں کے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، لیکن میں خاموش تھا۔ آج رات 12 بجے کے بعد وقت ختم ہونے والا تھا۔ میرا اس قبیلے میں جانا بہت ضروری ہے، ورنہ جنات کی ایک فوج ہمارے گھر آ جاتی مجھے لینے کے لیے۔ ایسے میں وہ راز سب کے سامنے آ جاتا جو میں نے سب گھر والوں سے چھپایا تھا۔ اماں نے جلدی سے آ کر میرے منہ میں مٹھائی رکھی، کہنے لگی، تمہاری باجی کا رشتہ پکا کر دیا ہے، اب میں جلد ہی اس کی شادی کر دوں گی، بس اللہ کرے ہمارے حالات ہی بنا کے رکھے ایسے ہی۔ لیکن میں نے کہا کہ آپ دونوں چھوٹی والیوں کا بھی رشتہ ڈھونڈ لیں، میں تینوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ دل بہت اداس تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنے گھر والوں کی خوشی عزیز تھی۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے سردار کی بات مان لینی چاہیے۔ میں جنزادی نیلم سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی 12 بجے میں تیزی سے اسی قبیلے کی طرف جانے لگا۔ جنگل کا راستہ بہت کٹھن اور دشوار تھا۔
لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ میری یادداشت میں پوری طرح محفوظ ہو گیا ہے۔ تیز تیز قدموں سے چلتا میں اسی طرف جا رہا تھا، تبھی میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو 2 خوفناک جن ذات میرے پیچھے تھے۔ میں تھر تھر کانپنے لگا، لیکن وہ کہنے لگے کہ گھبراؤ مت نوجوان، ہم تمہاری ہی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اس جنگل میں ہمارے بہت سے دشمن ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے۔ آخر کو تم شہنشاہ جنات کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہو۔ اب وہ مجھے محل میں لے کر چلے گئے۔ سب نے ایک بار پھر بڑے جوش و خروش سے میرا استقبال کیا۔ جنزادی نیلم کی خوشی تو دیکھنے والی تھی۔ اجالا اور اس کی سہیلیاں بھی بہت خوش لگ رہی تھیں۔ پھر سردار کہنے لگا کہ آج رات ہی تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، بدلے میں تمہیں یہ سارا خزانہ دے دوں گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، لیکن پھر زندگی بھر تم کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ تم میری بیٹی کی امانت ہو۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا، سردار سے کہنے لگا کہ میں شہزادی نیلم سے شادی کرنے پر تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، میں ہر روز اپنے ماں باپ سے، اپنی بہنوں سے ملنے اس دنیا میں ضرور جاؤں گا۔ مجھے اس بات کا پابند نہ کرنا کہ میں جنات کی دنیا میں رہ کر ان جیسا بن جاؤں، کیونکہ بھلے ہی ایک جن زادی میری بیوی ہوگی، لیکن پھر بھی ہماری دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی سہارا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جن زادی کے سوا کسی بھی انسانی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ سب میری بات سن کر خوش تھے۔ زور زور سے تالیاں بجا کر سردار مجھے داد دینے لگا۔ اس رات دلہن بنی شہزادی نیلم، جو میرے سامنے خوبصورت لڑکی کے روپ میں تھی، لیکن در حقیقت وہ ایک بھیانک اور خوفناک جن زادی تھی، جس کا اصلی روپ میں کئی دن پہلے دیکھ چکا تھا۔ لال رنگ کے جوڑے میں مسکرا کر مجھے وہ دیکھتی بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جنات کا ایک پھل مجھے کھلایا گیا۔ وہ اتنا ذائقے دار تھا کہ میں اس کا ذائقہ کبھی زندگی میں نہیں بھلا سکتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ شادی کیسے کرتے ہیں، لیکن ایک عجیب سا شربت انہوں نے مجھے پلایا۔ اپنی رسومات کے مطابق شادی کی۔ یوں میں جن زادی کے ساتھ ایک اٹل بندھن میں بندھ گیا۔ 3 دن تک میں اسی کے قبیلے میں رہا۔ پھر سردار سے کہنے لگا کہ میں اب اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، اس لیے میں واپس لوٹ کر ضرور آؤں گا۔ سردار نے مجھے اجازت دے دی تھی، لیکن نیلم جن زادی کی آنکھوں میں غصے کی تپش تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں نے اس سے شادی کی ہے، اس لیے میں واپس ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا۔ 3 دن تک جب میں گھر نہیں لوٹا تو اماں اور بہنیں بہت پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ جانتا تھا کہ صرف 10 دن کے بعد ان کی شادی ہے۔ پھر بستی کے سارے لوگوں نے دیکھا جب بڑی دھوم دھام سے میں نے اپنی بہنوں کو شہزادیوں کی طرح رخصت کیا، لیکن شادی میں آئی ایک لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا، جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ خوبصورت لباس میں ملبوس وہ بالکل الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اس کے دوپٹے کے اندر سے جھانک رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شہزادی نیلم ہے، جو کہ ابھی بھی میرے آس پاس موجود ہے۔ اب اماں ابا اکیلے ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ میں ہر رات 12 بجتے ہی اس محل میں چلا جاتا تھا جہاں پر وہ جن زادی میری منتظر ہوتی تھی۔ بہنوں کی شادیوں کو کئی سال گزر گئے تھے۔ اب اماں مجھے اصرار کرتی تھیں کہ میں بھی شادی کر لوں، لیکن میں انہیں سچ کیسے بتاتا کہ میں ایک جن زادی سے شادی کر چکا ہوں۔ گھر کی پریشانیاں اور حالات بدلنے کے چکر میں اپنی زندگی تباہ کر بیٹھا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ جن زادی اب عمر بھر میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پھر آخر کار اماں کے بار بار کہنے پر میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ وہ یہ بات نہیں سمجھی، لیکن میں نے بھی انہیں سچ نہیں بتایا۔ پھر ایک دن جن زادی نیلم کہنے لگی کہ میں انسانوں کی دنیا میں چند دن رہنا چاہتی ہوں۔ میں اسے لے کر ایک دوسرے شہر میں چلا آیا، جہاں انسانی روپ لیے وہ کئی دن تک میرے ساتھ رہتی، مختلف جگہوں پر گھومنے پھرنے بھی چلی جاتی۔ پھر جب اس کا دل اکتایا تو وہ واپس اپنے قبیلے میں چلی گئی۔ میں خود کو اس کا پابند کر چکا ہوں، اسی لیے وفادار بن کر اس جن زادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ میری بہنیں بہت اداس رہتی ہیں کہ ہمارے اکلوتے بھائی نے شادی نہیں کی، لیکن اس بات کے پیچھے ایک گہرا راز ہے جو میں اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیں، میں نے اپنی بہنوں کے گھر اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے جو سودا کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ اس جن زادی کے ساتھ شادی کر کے میں نے کئی لوگوں کی زندگیاں سنواری تھیں۔ وہ الگ بات تھی کہ میری زندگی میں اب کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ دنیا کو یہ حقیقت معلوم نہیں کہ میری بیوی ایک جن زادی ہے۔